میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم در حقیقت ایک تربیت کی کتاب ہے۔ انسانیت کی تربیت قرآن کریم سے ہے، اور اس کو یوں ہی سمجھنا آسان ہے۔ کوئی شخص کوئی چیز بناتا ہے تو اس چیز کے فنکشنز وہی بتاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ موبائل بنایا کمپنی نے، تو موبائل کے فنکشنز بھی کمپنی بتائے گی۔ ہمارے موبائل کو آپ نے ایسے 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 استعمال کرنا ہے۔ ایئر کنڈیشن بنایا کمپنی نے، اب وہی بتائیں گے کہ ہمارے ایئر کنڈیشن کو ایسے استعمال کرنا ہے۔ آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایک ایئر کنڈیشن ایسا ہے کہ وہ بند کمرے میں لگائیں گے ہی تو فائدہ دے گا، اس کے لیے اگر کھڑکی بھی کھلی ہوئی تو وہ فائدہ نہیں دے گا۔ اب ایک ایسے بھی آ گئے ہیں کہ جن کو آپ میدان میں لگائیں گے تو وہاں وہ کھلی فضا میں فائدہ دے گا، بند کمرے میں لگا دیں گے تو فائدہ نہیں دے گا۔ جیسے یہ چیزوں کے بنانے والے ان چیزوں کے سسٹم، ان کے فنکشن سارے یہی بتاتے ہیں، اور ہم بآسانی اس کو قبول کرتے ہیں کہ بھئی بنائی اسی نے ہے، انہی کی چلے گی۔ اگر آپ بنانے والے کی نہ مانیں گے تو نہ آپ کو وارنٹی ملے گی، نہ آپ کو گارنٹی ملے گی۔ بالکل ایسے ہی ساری کائنات کو، انسانیت کو خصوصاً رب کریم نے بنایا ہے۔ اللہ رب کریم کی کمپنی کے ہم لوگ ہیں۔ اب اللہ ہی نے بتانا ہے کہ یہ انسان کیسے چلے گا تو کامیاب ہوگا اور کیسے چلے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ اس بتانے کے لیے رب العالمین نے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اس بتانے کے لیے رب العالمین نے آسمانی کتابوں کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اس بتانے کے لیے اللہ رب کریم نے آسمان سے صحیفے نازل فرمائے۔ اس بتانے کے لیے اللہ رب کریم نے اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے، اور پھر امام الانبیاء رحمت للعالمین سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کریم نے بھیجا، اور ہماری خوش نصیبی کہ ہمیں آپ کی امت میں بھیجا، اور پھر قرآن کریم ساتھ دیا کہ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ مکمل ضابطہ زندگی ہے، یہ مکمل قانون ہے، مکمل نظام ہے۔ ہم قرآن کریم کو صرف تعویذوں میں یاد کرتے ہیں، ہم قرآن کریم کو صرف وظیفوں میں تلاش کرتے ہیں، ہم قرآن کریم کو صرف قرآن خوانیوں تک رکھیں گے تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پھر انسانی نظام بھی جانوروں کے نظام کے مشابہ ہو جائے گا، اور انسانی نظام بھی جنگلوں کے نظام کے مشابہ ہو جائے گا، جو کہ ہو رہا ہے۔